اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ جو ایمان میں کچے ہیں یا جن کے دلوں میں ایمان کی حقیقت بیٹھی نہیں، ظاہری طور پر اسلام کا مظاہرہ لیکن دلی اعتبار سے ایمان سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ ایمان والوں سے یا نفس ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد رہا ہو۔ یہ ایک بڑی جماعت تھی جب قرآن کا نزول تھا، مدینے کی زندگی تھی، یہودیوں سے سامنا تھا۔ یہ یہودی قوم اسلام کا انکار کی تو بہت سارے وہ اپنے مفادات کے خاطر دنیاوی فوائد اٹھانے کے لیے اسلام کا اعلان بھی کیا، مسلمان بھی ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، نمازوں میں بھی آنے جانے لگے، لیکن اسلام کی حقیقت ان میں داخل ہوئی نہیں۔ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد رہا۔ تو اس جیسی کیفیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس جیسی کیفیت قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ آیتوں کا ترجمہ ہے، جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں سے ملتے ہیں، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چنانچہ ایک وفد بنا کر آئے بھی تھے، اس قوم کے درجے میں بڑے سمجھے جانے والے چند افراد آئے بھی تھے یہودیوں میں سے۔ یہ آ کر کہے، اور ایسا کیا کرتے ہیں، یہ متنبع کرنا ہے مسلمانوں کو۔ جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو بھی فرمائی، دین سے متعلق، دین کی حقیقت سے متعلق، اس طرح اس انداز کو، اس پہلو کو لے کر کہ ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اطلاع دے دی گئی۔ وحی کا دروازہ بند ہے، اس جیسا ہوا کرتا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سامنے واقعات ہوتے کیسے ہیں، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے دلوں والی کیفیت کو ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ تھا، بیسیوں چیزیں پتہ تھیں۔ نبی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں جو غیب کی ہیں ان تمام سے آگاہ کر دینا۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، جب یہ لوگ آپ تمہارے پاس آئے، اس وقت جو ہوا تھا، اب بات کے لحاظ سے جب بھی یہ آئیں گے تمہارے پاس، کفر کے ساتھ تمہارے پاس داخل ہوتے ہیں، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، جب نکلے بھی تو اسی کفر کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، بغیر ایمان کے ساتھ نکل کر گئے۔ جب آئے تھے بھی تو مسلمان تھے نہیں، جبکہ انہوں نے کہا زبان سے کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ بات سمجھنے، سمجھانے، بتانے کے باوجود بھی
دین کی حقیقت بتانے کے باوجود بھی جب نکلے تو دل میں ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کانوں سے آدمی سنتا بہت ہے، سمجھنے کی نیت سے اور قبول کرنے کی نیت سے جب سنتا ہے تو وہ دل کا حصہ بنتا ہے۔ جب نیت اس کی سمجھنے کی اور قبول کرنے کی نہ ہو تو اس کا سننا برائے سننا ہوتا ہے، اس کا آنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جانے کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جیسے آیا تھا ویسے گیا۔ اس جیسے حالات کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، یہ ایسا جو کیا کرتے ہیں چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ جانتا نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے چھپا لو، اپنی حالت کو کسی بھی طریقے سے ظاہر کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتی کوئی چیز۔ ایک حقیقت کو بتانا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اس صفات کا علم بار بار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اپنے رب کو جانو پہچانو۔ تمہارے سینے میں جو محفوظ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو اور باطن کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ کی صفات یعنی کام، اللہ کی حقیقت، یہ جاننا ہی ایمان ہے۔ یہ جان کر اس کا خوف رکھ کر اللہ کے لیے کرنا ایمان ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ ایمان سے خارج ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک عام عادت ہے جو اس زمانے میں بھی بہت ساری ہے۔ ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو تم اگر غور کرو تو پاؤ گے، دیکھو گے، محسوس کرو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ گناہ والے معاملات میں اور عدوان، سرکشی اور نافرمانی، ظلم و زیادتی والے معاملات میں، فی الاسم والعدوان، لفظی ترجمہ اسم گناہ، عدوان زیادتی، سرکشی، مطلب میں دونوں قریب قریب ایک لیکن فرق تھوڑا سا۔ اسم گناہ ایسا گناہ جو انسان کی نافرمانی انسان تک محدود ہو۔ عدوان ایسا گناہ، ایسی حرکت انسان کے ذریعے سے دوسروں کو بھی ضرر، تکلیف، مشقت اٹھانا پڑتی ہو، معاشرے میں فساد و بگاڑ پیدا ہوتا ہو۔ دونوں کو ملانے کے بعد یعنی برا کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا تک برا ہوتا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ایک وضاحت، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، یہ حرام خور بھی ہے۔ سود، رشوت وغیرہ جیسی چیزیں دنیاوی اغراض کے خاطر ان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو جس انسان کی زندگی میں یہ تین صفات ہوں، خود سے تنہائی میں بھی گناہ کرتا ہو، سوچتا گناہ ہو، کہتا گناہ ہو، جب موقع ملتا ہے انسان کا انسان سے، چاہے وہ موقع اس کا دوست کے ساتھ ہو یا معاملات میں ہو یا کسی بھی چیز کے اندر ہو، دوسرے کو نقصان کی فکر کرتا ہو، اور پھر کھانے پینے والی چیزوں کے اندر بھی حلال کی تمیز نہ کرتا ہو۔ لبئس ما کانوا یعملون، جو ایسا کرتے ہیں سب سے اپنے زندگی کے کاموں میں یہ سب سے برے کام کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کھاتے حرام ہیں، ان کا پینا حرام ہے، جو بدن پر کپڑا ڈھاکا ہوا ہے یہ بھی حرام ہے، یعنی حلال کے پیسوں سے نہیں۔ تو بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کیسے سنے گا؟ مجھے حاجت ہو گئی، ضرورت ہو گئی، چلو آج جا کے اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں، دعا کر لیتا ہوں، اب میری ضرورت پوری ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کرتے بھی ہیں، کبھی روکتے بھی ہیں۔ جب روکتے ہیں تو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے، یعنی بندے کو اپنے رب سے رابطہ رکھ کر اپنی بات سنوانے اور منوانے کے لیے انسان کی زندگی میں جو سب سے اہم، انسان سے قریب تر جو چیزیں ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے کھانا پڑتا ہے، پیاس لگتی ہے پینا پڑتا ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، بس یہی چیزیں حلال کی جب نہ ہوں، اس میں حرام ہو، تو پھر اس کے دل سے نکلنے والی چیز، اس لیے اس کا دل نشو و نما پایا انہی چیزوں سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے۔ یہ معاشرے میں خرابیاں ہوتی ہیں، یہ عادتیں یہاں پر منافقوں کی ذکر کی گئی ہیں، یہودیوں کے اندر یہ عادت سب سے زیادہ ہے۔ بالواسطہ اس امت کے لوگوں سے مسلمانوں سے بھی ذکر ہے، تو یہ خرابیاں ایمان کے خلاف ہیں، ایمان سے جڑی ہوئی نہیں رہ سکتی، اور ایمان کا فائدہ اس سے ہو نہیں سکتا۔ یہ تو خرابیاں ہوئی۔ اس خرابیوں والے زمانے میں زندگی گزارنے والے، اس حقیقت کو سمجھنے والے، جس کو علماء کہو، واعظین کہو، مقررین کہو، مفسرین کہو، مشائخین کہو، ساری دنیا زندگی کے مختلف کاموں میں جٹی ہوئی ہے، اور آپ زندگی کو اپنائے ہوئے ہیں، علم کے ساتھ، تقریر کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، فلاں چیزوں کے ساتھ۔ سال کے 12 مہینے میں کسی نہ کسی مناسبت سے تقاریر شروع ہوتے ہیں۔ اب محرم شروع ہوا، ساری تقاریر کا عنوان گھومنے لگتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اطراف و اکناف، اس عنوان سے 20 چیزیں جو اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے وہ چیزیں بھی داخل کر لیتے ہیں۔ ان چیزوں کی تکمیل کا نام اسلامی شناخت سمجھتے ہیں جبکہ ہے نہیں، دین سے اپنا تعلق سمجھتے ہیں جبکہ ہے نہیں۔ ضرورت پر ان کے بڑے بڑے قربانی کی چیزوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، آخری منزل ان کی شہادت کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، لیکن اپنے تھوڑے مفاد کی قربانی دینے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ لیکن عام زندگی میں پھیلی ہوئی برائی معاشرہ، اس کے لیے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ربیع الاول آیا سیرت سے متعلق، سیرت کیا ہے؟ سارا کلام پاک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخصوص حالات کا ذکر کر دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ اصلاح والا پہلو کیسا؟ یہ جو آیت آ رہی، اس جیسے چیزوں کو، ان لوگوں کی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں۔ یہ خرابی یہودی علماء نے، یہودی مشائخین نے کی، عیسائی علماء نے، عیسائی مشائخین نے بھی کی۔ اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، تم میں جو موجود علم اور فہم اور مشیخت، یعنی صوفیت وغیرہ کی چیزیں اختیار کرنے والوں، یہ ذمہ داری تم پر بھی ہے، کیا تم بھی وہ کرو گے؟ اس لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، پورے قرآن میں سب سے سخت ترین اگر آیت ہے جو اہل علم کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی، یہ آیت شریفہ ہے، لولا ینہام الربانیون والاحبار۔ تابعی حضرت ضحاک کہتے ہیں سب سے زیادہ خوفناک کیفیت پیدا کرنے والی اگر پورے قرآن میں آیت ہے تو یہ آیت ہے۔ انہوں نے گناہ نہیں کیا، یہ سود نہیں کھائے، حلال کی کمائی کا کپڑا پہنتے ہیں، کھاتے حلال ہیں،
پیتے حلال ہیں، حرام نہیں کھاتے، حرام نہیں پیتے، حرام لباس اختیار نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹے کو روکتے نہیں، حرام خور کو حرام خوری سے روکتے نہیں۔ ایک حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا، دیکھو دنیا کے فلاں جگہ، فلاں علاقے، فلاں بستی کے اندر عذاب نازل کرو، اس بستی کو ہلاک و برباد کر دو۔ وہ بربادی کی شکل سیلاب کی ہو سکتی ہے، طوفان کی ہو سکتی ہے، بجلی کے گرنے کی ہو سکتی ہے، زمین کے سرکنے کی ہو سکتی ہے، زمین کے پھٹنے کی ہو سکتی ہے، کسی قوم کا کسی قوم کے اوپر مسلط ہو کر قتل و غارت گیری کرنے کی ہو سکتی ہے، ایک وبائی مرض کے ذریعے سے مویشیوں کو ہلاک و برباد کرنے کی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض فرمایا، اے رب، جس بستی میں آپ بستی والوں کو ہلاک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اس بستی میں فلاں ذاکر شاغل نیک بندہ ہے، تسبیح پھیرنے والا بھی ہے، تہجد پڑھنے والا بھی ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا سب سے پہلے عذاب اسی سے شروع کرو، سب سے پہلے ہلاک و برباد اسی کو کرو، اس کے بعد پھر سارے لوگوں کو کرو۔ گناہ کیا ہے؟ ہمت کر کے کہتا کیوں نہیں؟ زندگی کے معاملات میں جو حرام خوری کے معاملات ہیں، اس کے اوپر قوم کو آگاہ کرتا کیوں نہیں؟ ہر شخص سے اس کا ایک حلقہ ہے، مثلا اس کی تقریر میں جمع ہونے والے اس کا حلقہ ہے، اس کی مجلس میں آنے والے اس کا حلقہ ہے، عزت دے کر اس سے ملنے والے یہ اس کے افراد ہیں۔ ان افراد میں اس خرابیوں کو جب دیکھتا ہے، دکھتے ہیں، جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، جو معاملات سے جڑے ہوئے ہیں، جو وقتاً فوقتاً زندگی میں پیش آتے ہیں، سخت رویے کے ساتھ کہہ دوں گا، مجھ سے ملنے والا، ملنے ملانے سے جو مفادات حاصل ہوتے ہیں وہ متاثر ہوں گے، یہ خیال پیدا کرتا ہے۔ یہ خیال کا آنا اس جیسوں کو ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے صحابہ کے اوپر تو ذمہ داری تھی۔ زندگی کے ایک ایک سانس تک جہاں بھی رہو، دین اسلام کے بارے میں بات بتاتے رہنا۔ یہ گناہ کرنے رہے، گناہ گاروں کو روکنے کی پوری طرح طاقت نہیں رکھ رہے، اس کا رکنا نہیں رکنا الگ بات ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ہاتھ پکڑ کر بیڑیاں ڈال کر روکنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ بیان کر دینا، بتا دینا۔ اب ترجمہ آیت کا اسی کے پر بات ختم کرتے ہیں۔ اس قوم کے ربانی اور احبار، یہ لفظ بار بار گزرا اس سورے میں، یعنی مشائخین، صوفیاء اور ان کے اندر کمال رکھنے والے علم، انہی کے تو لوگ سنتے ہیں، انہی کے مجلسوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، انہی کی دعا کے لیے آمین کہنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ دعا بڑی رقت آمیز ہوتی، میں بیٹھوں گا کوئی کروں گا، خالی دعا ہونا۔ مرض کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مشائخین، یہ علماء، ان کو گناہ والی بات کہنے سے، حرام خوری سے اجتناب کرنے کے بارے میں منع کیوں نہیں کرتے؟ منع کیوں نہیں کیا؟ ایسا نہ کرنا بھی، یہ گناہ نہ کر کے بھی سب سے بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کے پاس گرفت میں سب سے زیادہ مضبوط گرفت، سخت گرفت ان کے اوپر بھی ہوگی۔ جس شخص کو جتنا معلوم ہے دین ہے، حق ہے، یہ بات سچ ہے،
وہاں تک وہ ذمہ دار بن جاتا ہے. وہ بات چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، قبول کرے یا نہ کرے، پہنچا دینا ذمہ داری ہے. بار بار نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ المبین. بتا دینا آپ کا کام ہے. کسی کا سدھرنا نہیں سدھرنا وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو. آپ ہماری یہ ذمہ داری ہے. یہ بات بار بار بتائی گئی. قرآن کی ایک آیت بھی یاد ہے، یاد کرنے والے کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ یاد دلائے ہیں، کوئی حقیقت بتائے ہیں، معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس کو بتائے، اس کے دل میں بٹھائے ہیں تو ذمہ داری اس کے ساتھ لگ گئی. وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، جس نوعیت کے ساتھ ہے، اپنی ہمت کے ساتھ. اور ہمت کا درجہ ہر ایک کے پاس الگ الگ ہے، اور یہ پہنچانے کا حلقہ یعنی سرکل یہ بھی الگ الگ ہے. کسی کا بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے. کم سے کم اس شخص کے لیے اس کے گھر والے تو ہیں، اس کے دوست احباب تو ہیں، اس کے بچے تو ہیں. پیغمبر نوح علیہ السلام نے بتایا آپ کے بڑے فرزند کا نام آخر وقت تک بھی ایک بھی نہیں سنے، مگر آپ بتانے سے رکے بھی نہیں. 3 فرزند ہام سام آپس متبع فرما بردار رہے. نبوت والے خاندان کے اندر خود افراد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، صرف 2 چچاؤں نے ایمان لایا، بقیہ 7 چچا ایمان قبول نہیں کیے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتانے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. یعنی کسی کا ایمان لانا نہ لانا، قبول کرنا نہ کرنا، یہ ذمہ داری نہیں ہے. بتا دینا یہ ذمہ داری ہے. اس اعتبار سے یہ آیت شریفہ جو کم جانتا ہے اس اعتبار سے ذمہ داری، جو زیادہ جانتا ہے اس اعتبار سے ذمہ داری، جو بہت جانتا ہے اس اعتبار سے اس کے پر ذمہ داری. اس اعتبار سے چونکہ فیصلے خداوندی اس میں بڑا سخت لیا گیا ہے، اس لیے قرآن آیات میں معنی اور مطلب کے لحاظ سے بڑی سخت، زیادہ خوفناک مفہوم بتانے والی آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی ممکنہ کوشش کرتے ہوئے انسان خود سدھرنا، عملی طور پر مظاہرہ کرنا، جب موقع ملتا ہے کہنے کا، بتانے کا، بتاتے چلے جانا. سبحان اللہ.